اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هو الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیت مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ یہ تو دنیا جہان کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھا سیدھا رہنا چاہے، اور تم چاہو گے نہیں الا یہ کہ خود اللہ چاہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ان آیت مبارکہ کی مختصر تشریح سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یعنی یہ قرآن تو سراسر نصیحت ہے تمام جہاں والوں کے لیے۔ یہاں ذکر سے مراد نصیحت ہے، اور نصیحت بھی وہ جو دلوں کو زندہ کر دے۔ اس لفظ میں انسان کی بھلائی، ہدایت، رہنمائی، اصلاح سب کچھ موجود ہے۔ اور للعالمین سے اشارہ ہے کہ یہ قرآن کسی خاص قوم، قبیلے یا نسل تک محدود نہیں ہے، بلکہ عرب، عجب، تمام انسانوں، جنات سب کے لیے ہدایت ہے۔ اور یہ ایسا پیغام ہے جو قیامت تک ہر دور اور ہر قوم کے دل کو زندہ رکھے گا۔ گویا اللہ جل شانہ قرآن کی عالمگیریت، ہمہ گیر ہدایت اور پائیدار اثر کو بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، یعنی یہ نصیحت ان لوگوں کے لیے ہے جو سیدھی راہ اختیار کرنا چاہیں۔ آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن زبردستی نہیں کرتا، اور یہ کہ ہدایت جبر سے نہیں ملتی، اور جس دل میں طلب ہو قرآن اسی کے لیے ایک نور بنتا ہے جو اس کے پورے جسم کو منور کر دیتا ہے۔ نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ انسان اگر دل کے دروازے بند کر رکھے گا، ضد اور تکبر کرے گا، تو قرآن سامنے ہو کر بھی دل میں نہیں اترتا۔ اور لغت کے اعتبار سے یستقیم کا لفظ سیدھا ہونا، ثابت قدمی، دین پر استقامت اور اخلاق و کردار میں مضبوطی کے معنی میں آتا ہے۔ آیت مبارکہ میں انسان کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اے انسان، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، یعنی تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جب تک اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے چاہے۔ آیت مبارکہ سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ پہلی یہ کہ انسان کا اختیار موجود ہے، اور شرعی طور پر انسان ذمہ دار ہے، کیونکہ اس کے پاس چاہت، کوشش اور ارادہ موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ انسان کا چاہنا بھی اللہ جل شانہ کی چاہت کے تابع ہے۔ تم کوشش تبھی کر سکتے ہو جب اللہ تمہیں اس کی توفیق دے۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے بتلا دیا کہ قرآن صرف کسی ایک قوم یا کسی خاص لوگوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اور جو کوئی بھی اسے سمجھنا چاہے اس میں زندگی بنانے کے اصول بھی موجود ہیں، اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت زبردستی نہیں ملتی، اور قرآن تمہیں اسی وقت فائدہ دے گا جب تم خود سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہو گے۔ دل میں چاہت نہ ہو تو 1000 بار قرآن سن لو، دل پر اثر نہیں ہوتا۔ اور آخر میں اللہ جل شانہ یہ حقیقت سمجھا رہے ہیں کہ انسان چاہ تو لیتا ہے، ارادہ بھی کر لیتا ہے، مگر عمل، استقامت اور کامیابی تبھی ملتی ہے جب اللہ توفیق دے۔ یعنی ہدایت کے سفر میں انسان کی چاہ بھی ضروری ہے اور اللہ کا فضل بھی ضروری ہے۔ سادہ سی بات یہی ہے کہ قرآن راستہ دکھاتا ہے، انسان قدم بڑھاتا ہے، اور اللہ جل شانہ منزل تک پہنچاتا ہے۔ آج کا پروگرام قرآن حکیم اور ہماری زندگی سورہ تکویر کی آیت نمبر 27 تا 29 پر مشتمل تھا، جس میں بیان ہوا کہ انسان کی بھلائی اس میں ہے کہ انسان قرآن پر عمل کرے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں قرآن میں دی گئی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔